السلام علیکم دوستو، خاکسار نوید خان آپ سب کا آپ کے اپنے یوٹیوب چینل اسمارٹ ایجوکیشن سینٹر پر ایک بار پھر سے خیر مقدم کرتا ہے۔ دوستو، اس ویڈیو کے اندر ہم یو پی پی ایس سی گورنمنٹ ڈگری کالج اسسٹنٹ پروفیسر کے نصاب کے متعلق گفتگو کرنے والے ہیں۔ یو پی پی ایس سی نے سبھی سبجیکٹ کا سلیبس جو پرووائڈ کرایا ہے وہ سبھی انگریزی میں ہے، اردو کا سلیبس بھی انگلش میں ہی تھا، اس کو ہم نے وہاں سے ٹرانسلیشن کیا ہے۔ تو آئیے دوستو، اردو کا سلیبس، اردو کا نصاب جو کہ جی ڈی سی اسسٹنٹ پروفیسر کے لیے ہیں، اس میں ہم دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے یہاں پر آیوگ نے اردو زبان و ادب کی تاریخ، آغاز اور ارتقاء، اس سے متعلق باتوں کو شامل کیا ہے، اس کے اندر کیا کیا شامل کیا گیا ہے، کیا کیا چیز ہمیں اس کے لیے تیار کرنی ہوں گی۔ تو اردو زبان و ادب، اس کی تاریخ اور آغاز و ارتقاء، اس کے لیے ہمیں زبان اور اس کی اہمیت، زبان اور بولی میں فرق، اردو زبان کی تاریخ، اس کو دیکھنا ہوگا۔ ساتھ ہی ہمیں اردو زبان کی ابتدا کے مختلف نظریات، کہ اردو کے پیدا ہونے سے متعلق جتنے بھی مختلف نظریات ہیں، چاہے وہ پنجابی کا نظریہ رہا ہو، یا سندھ کا رہا ہو، یا برج بھاشا کا رہا ہو، یا دکن کا رہا ہو، ان سب کو ہمیں اچھے سے مطالعہ کرنا ہوگا۔ اسی طرح اردو ہندی اور ہندوستانی کا باہمی رشتہ بھی ہمیں دیکھنا ہوگا۔ دکن میں اردو زبان و ادب کی ابتدا، اردو زبان و ادب کے ارتقاء میں صوفیاء کرام کا حصہ، یا اردو زبان و ادب کی نشو و نما میں صوفیاء کرام کا حصہ، یہ بھی ہمیں مطالعہ کرنا ہوگا۔ آگے دیکھتے ہیں، اردو زبان و ارتقاء میں، اردو زبان و ادب کے ارتقاء میں فورٹ ولیم کالج اور دہلی کالج کی خدمات۔ ہمیں دلی کالج اور فورٹ ولیم کالج کی پوری تاریخ، ان کے مقاصد کیا تھے، ان کو کیوں قائم کیا گیا تھا، اور وہ کیا اسباب تھے جس وجہ سے ان کو بند کر دیا گیا، ان دونوں کالجوں کی ادب کے اندر کیا کیا خدمات رہی ہیں، ان کے اندر کون کون سے مصنفین، کون کون سے رائٹرز نے خدمت انجام دی ہیں، اس کے بارے میں بھی اچھے سے مطالعہ کرنا ہوگا۔ آگے دیا گیا ہے دلی اور لکھنؤ کے دبستانی شاعری، یعنی کہ جو یہ دبستان دہلی اور دبستان لکھنؤ ہیں، اس کا بھی ہمیں بہت اچھے سے مطالعہ کرنا ہوگا۔ آگے دیکھتے ہیں اردو نثر کا آغاز و ارتقاء، یعنی آغاز سے لے کر کے علی گڑھ تحریک تک، اس کو دیکھنا ہوگا۔ اسی کے ساتھ ساتھ جو اردو ادب کے اندر اہم تحریکات رہی ہیں، اب ان مختلف تحریکات میں علی گڑھ تحریک، رومانی تحریک، ترقی پسند تحریک، جدیدیت اور مابعد جدیدیت، آزادی کی تحریک میں اردو کی خدمات، یعنی کہ 1947 میں جو ہندوستان آزاد ہوا ہے، تو دیش کو آزاد کرانے کے لیے ہمارے اردو مصنفین نے، اردو شاعروں نے کیا کیا خدمات انجام دی ہیں، قومی اور وطنی شاعری کے تحت ہم اس سب کو دیکھیں گے۔ اسی طرح اس میں دیا گیا ہے عوامی ادب، جس میں قصہ گوئی، عوامی افسانہ، عوامی گیت، لوک افسانہ اور دوہے وغیرہ کو اچھے سے ہمیں پڑھنا ہوگا۔ اور اس کے بعد ہمیں مطالعہ کرنا ہے اس کے تحت اردو ادب آزادی کے بعد، 1947 کے بعد جتنا بھی اردو ادب لکھا گیا ہے، اس کے بارے میں بھی ہمیں مطالعہ کرنا ہوگا۔ اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں اردو اور ہندی ادب کی جامع روایت کو بھی پڑھنا ہوگا۔ اب یہاں پر اردو شاعری کے تحت شامل کیا گیا ہے غزل، غزل کی تعریف، غزل کا آغاز و ارتقاء، غزل اردو میں کہاں سے پیدا ہوئی، کس نے اس کے آغاز کے اندر جو ہے اپنی خدمات دی ہیں، یہ سب ہمیں دیکھنا ہوگا۔ اور غزل کی پوری تعریف، اور جو غزل کے اندر جو اس کی حیت ہے وہ، اور اسی کے ساتھ یہاں پر شمار کیا گیا ہے کچھ اہم غزل گو شعراء کو، جس میں ولی، درد، میر، غالب، فانی، فراق گورکھپوری، ناصر کاظمی اور شہریار کا ہمیں خصوصی طور پر مطالعہ کرنا ہوگا۔ اب آگے شامل کیا گیا ہے نظم کو، نظم کی تعریف، نظم کا آغاز و ارتقاء، اور نظم شمالی ہند میں پیدا ہوئی، دکن میں پیدا ہوئی، یہ سب جو ہے ہم نظم کی تعریف اور اس کے آغاز و ارتقاء کے تحت اس کو دیکھیں گے۔ اسی کے ساتھ ساتھ یہاں پر کچھ مشہور اور اہم نظم نگاروں کو جو ہے وہ شامل کیا گیا ہے، جس میں نذیر اکبر آبادی، اکبر الہ آبادی، چک بست، علامہ اقبال، جوش ملیح آبادی، فیض احمد فیض، اختر الایمان اور پروین شاکر کی نظموں کا
اور انہوں نے جو نظم کے لیے اپنی خدمات انجام دی ہیں ان سب کا ہمیں اچھے سے مطالعہ کرنا ہوگا۔ دوستو یو پی پی ایس سی گورنمنٹ ڈگری کالج کا جو نصاب ہے وہ یو پی ایچ ای ایس سی کے نصاب کے مقابلے میں کم ہے۔ اب آگے دیکھتے ہیں قصیدہ۔ قصیدے کی تعریف، اس کا آغاز، ارتقاء اور کچھ اہم قصیدہ گو شعراء جس میں مرزا محمد رفیع سودا، شیخ محمد ابراہیم ذوق، غالب اور محسن کاکوری کے قصیدوں کا ہمیں مطالعہ کرنا ہوگا۔ آگے شامل کیا گیا ہے مثنوی، مثنوی کی تعریف، مثنوی کا آغاز اور ارتقاء، اور اسی کے ساتھ کچھ مشہور مثنوی نگار جیسے کہ ملا وجہی، قطب مشتری ملا وجہی کی جو قطب مشتری ہے اس کی ایک پوری ویڈیو بہت اچھے سے جس میں ہم نے اس کے بارے میں سمجھایا ہے ہمارے یوٹیوب چینل پر پہلے ہی اپلوڈ کی جا چکی ہے۔ اسی کے ساتھ میر حسن کی مثنوی جو کہ ایک بہت مشہور مثنوی ہے سحر البیان، اور دیا شنکر نسیم کی گلزار نسیم، اور نواب مرزا شوق لکھنوی کی مثنوی زہر عشق کو بھی ہمیں اچھے سے مطالعہ کرنا ہوگا۔ اور آگے شامل کیا گیا ہے مرثیے کو، تو مرثیے کی تعریف، اس کا آغاز اور ارتقاء کس طرح سے ہوا یہ سب دیکھنا ہوگا، اور کچھ اہم مرثیہ گو شعراء جس میں ضمیر، میر بابر علی انیس، دبیر اور نسیم امروہوی اور جمیل مظہری کو شامل کیا گیا ہے، تو ان کے بارے میں بھی ہمیں پڑھنا ہوگا۔ اب یہاں پر دیا گیا ہے اردو نثر، تو اردو نثر کے تحت داستان، داستان کی تعریف اور داستان کا آغاز ارتقاء کس طرح سے ہوا، شمال میں، جنوب میں، دکن میں، اس کو ہمیں اچھے سے دیکھنا ہوگا۔ اردو کی جو پہلی داستان ہے وہ کون سی ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ یہاں پر کچھ مشہور داستان گوش ادیبوں کو جو ہے وہ شامل کیا گیا ہے۔ تو داستان گو کے اندر ملا وجہی، ان کی جو داستان ہے جو اردو کی پہلی داستان مانی جاتی ہے سبرس، اس کو ہمیں مطالعہ کرنا ہوگا۔ اسی کے ساتھ ساتھ ہمیں میر امن کے باغ و بہار اور رجب علی بیگ سرو کی فسانہ عجائب اور رتن ناصر اشار کی فسانہ آزاد کو ہمیں مطالعہ کرنا ہوگا۔ آگے دیا گیا ہے ناول، ناول کی تعریف اور اس کا آغاز اور ارتقاء کس طرح سے ہوا۔ اردو کے اندر جو یہ ناول ہے وہ کہاں سے آیا ہے۔ دوستوں ناول سے متعلق ایک چیز یاد آئی، ایک سوال سبھی ایگزام میں دیکھ رہا ہوں کہ پوچھا جا رہا ہے کہ یہ ناول کس زبان کا لفظ ہے۔ تو آپ کو بتا دوں کہ ناول جو ہے وہ انگریزی زبان کا لفظ ہے، ناول انگریزی زبان کا لفظ ہے، لیکن یہ جو ناول ہے یہ اطالوی زبان کے لفظ نوویلا سے آیا ہے۔ کہاں سے؟ نوویلا سے یہ آیا ہے، لیکن ناول جو ہے وہ انگریزی زبان کا لفظ ہے جو کہ اطالوی کے لفظ نوویلا سے مشتق ہے۔ ابھی یو پی ایچ ایس سی میں پوچھا گیا تھا، اس سے پہلے یو پی پی ایس سی جے ایس میں بھی یہ پوچھا گیا تھا، تو اس فرق کو اچھے سے سمجھ لیجئے گا۔ اور اس یہاں پر آگے کچھ جو مشہور ناول نگار ہیں ان کو شامل کیا گیا ہے۔ یہاں پر ڈپٹی نذیر احمد جو کہ اردو کے پہلے ناول نگار ہیں، ان کا ناول ابن الوقت ہمیں پڑھنا ہوگا۔ ساتھ ہی مرزا محمد ہادی رسوا کے ناول امراؤ جان ادا کو دیکھنا ہوگا، اور اسی کے بعد ہمیں دیکھنا ہوگا پریم چند کے گودان کو، اور قرۃ العین حیدر کے آگ کا دریا، اور قاضی عبدالستار کا دارا شکو، اور الیاس احمد گدی کا ناول فائر ایریا۔ دوستو ناول فائر ایریا کے اوپر ایک بہت ہی اچھی اور اہم ویڈیو ہم نے یو پی ایچ ای ایس سی کے لیے پہلے ہی یوٹیوب چینل پر اپنے پر اپلوڈ کر دیا تھا، اور اس سے سوال بھی پوچھا گیا ہے خاتون یہ کس ناول کا کردار ہے، وہ فائر ایریا کا ہے۔ یہی سوال جو ہے یو پی ایچ ای ایس سی نے اسسٹنٹ پروفیسر کے ایگزام میں معلوم کیا تھا۔ آئیے آگے دیکھتے ہیں، آگے دیا گیا ہے یہاں پر افسانہ، افسانے کی تعریف، افسانے کا آغاز اور ارتقاء، اور کچھ اہم افسانہ نگار جن میں پریم چند، سجار حیدر یلدرم، سعادت حسن منٹو، راجندر سنگھ بیدی، کرشن چندر، عصمت چغتائی، سریندر پرکاش اور سید محمد اشرف کے افسانوں کا ہمیں اچھے سے مطالعہ کرنا ہوگا۔ ان کے کون کون سے افسانے ہیں، ان کے کون کون سے مشہور افسانوی مجموعے ہیں، وہ افسانوی مجموعے کب شائع ہوئے، ان کے اندر کتنے افسانے شامل ہیں، ان سب کو ہمیں اچھے سے دیکھنا ہوگا۔ آگے شامل کیا گیا ہے ڈرامے کو، ڈرامے کی تعریف، ڈرامے کا آغاز و ارتقاء، ڈرامہ اردو میں کہاں سے آیا، اس طرح کے جو ہے ہمیں
اس میں مطالعہ کرنا ہوگا۔ شامل کیا گیا ہے یہاں پر کچھ اہم ڈرامہ نگاروں کو، جس میں امانت لکھنوی کی اندر سبھا کو ہمیں دیکھنا ہوگا، آغا حشر کاشمیری کے سلور کنگ کو پڑھنا ہوگا، اور امتیاز علی تاج کے ڈرامے انارکلی کو بھی ہمیں بہت اچھے سے مطالعہ کرنا ہوگا۔ ساتھ ہی دیکھنا ہوگا محمد حسن کا جو ڈرامہ ہے ضحاک، اور حبیب تنویر کا آگرہ بازار، ان کو بھی ہمیں اچھے سے مطالعہ کرنا ہوگا۔ آگے دیا گیا ہے اردو تنقید، تنقید کی تعریف، تنقید کا آغاز اور ارتقاء، اور اسی کے ساتھ ساتھ کچھ اہم نقادوں کو یہاں پر شامل کیا گیا ہے، جس میں حالی، شبلی، امداد امام اظہر، آل احمد سرور، احتشام حسین، کلیم الدین احمد، ڈاکٹر محمد حسن، گوپی چند نارنگ اور شمس الرحمان فاروقی کی تنقیدوں کا، ان کی شخصیات کا ہمیں اچھے سے مطالعہ کرنا ہوگا۔ اب آگے شامل کیا گیا ہے اردو تحقیق کو، اردو تحقیق کی تعریف، اس کا آغاز و ارتقاء کس طرح ہوا، اور پھر یہاں پر دیا گیا ہے کچھ اہم محققین کو، جس میں شامل ہیں حافظ محمود خان شیرانی، قاضی عبد الودود، مولوی عبدالحق، امتیاز علی خان رشی اور رشید حسن خان، ان سب کو ہمیں اچھے سے پڑھنا ہوگا۔ دوستو یہ سلیبس یو پی پی ایس سی نے انگلش میں پرووائڈ کرایا ہے، ہم نے آپ کی آسانی کے لیے اس کو اردو میں ترجمہ کیا ہے، اور وہی ترجمہ کیا ہوا نصاب آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ ہمارے بہت سارے ساتھی ایسے ہیں جو انگریزی میں دیے گئے سلیبس کو اچھے سے نہیں سمجھ پائیں گے، تو آپ کی سمجھ کے لیے، آسانی کے لیے یہ ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ اب یہاں پر شامل کیا گیا ہے غیر افسانوی نثر کو، تو سوانح نگاری کے بارے میں یہاں پر دیکھنا ہوگا، اور خصوص کو مطالعہ کرنا ہوگا ہمیں حالی اور شبلی کی سوانحی نگاریوں کا۔ آگے دیا گیا ہے خاکہ، اس کے تحت ہمیں دیکھنا ہوگا رشید احمد صدیقی اور شوکت تھانوی کی خاکہ نگاری کو، اسی طرح طنز و مزاح پطرس بخاری اور مشتاق احمد یوسفی کا ہمیں خصوصی مطالعہ کرنا ہے۔ آگے دیا گیا ہے سفر نامہ، تو سفر نامے میں دیا گیا ہے یوسف خان کمبل پوش، یوسف خان کمبل پوش نے کون سا سفر نامہ لکھا؟ اردو کا پہلا سفر نامہ غالباً انہوں نے ہی لکھا ہے، تو اس کے بارے میں ہمیں پڑھنا ہوگا۔ آگے دیا گیا ہے اس میں مضمون، ہمیں سر سید احمد خان کے مضمون کو اچھے سے دیکھنا ہوگا، اور اسی طرح آگے دیا ہے خطوط نگاری، تو خطوط نگاری کے تحت ہم مرزا غالب اور مولانا ابوالکلام آزاد کے خطوط کو پڑھیں گے، اور آگے ہے تذکرہ، اور تذکرے میں شامل کیا گیا ہے میر تقی میر اور محمد حسین آزاد، تو یہاں پر ہمیں پڑھنا ہوگا میر کے تذکرے نکات الشعراء کو، اور مولانا محمد حسین آزاد کا جو تذکرہ یعنی کہ جو آب حیات ان کی کتاب ہے اس کو ہمیں اچھے سے پڑھنا ہوگا۔ آگے شامل کیا گیا ہے صحافت کو، تو صحافت کے تحت ہمیں مولانا ابوالکلام آزاد اور مولانا محمد علی جوہر کی صحافت میں جو خدمت ہے اس کو اچھے سے دیکھنا پڑے گا۔ تو دوستو یو پی پی ایس سی نے جو اردو کا سلیبس پرووائڈ کرایا ہے اس میں اتنا ہی دیا گیا ہے، امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی اور سلیبس کو سمجھنے میں آپ کے لیے بہت زیادہ یہ مددگار ثابت ہوگی۔ دوستو اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، اور اس کے سامنے بنے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجئے، جس سے آپ کو ہماری آنے والی سبھی نئی اور اہم ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن وقت سے ملتی رہے۔ دوستو ہمارا یہ چینل آپ کی تیاری کو بہتر بنانے میں جٹا ہوا ہے، آپ اس چینل سے جڑ کر کے اپنے آنے والے سبھی ایگزام جو خصوصی طور پر آپ دینے جا رہے ہیں، یو پی پی ایس سی گورنمنٹ ڈگری کالج لیکچرار، یا اسی طرح یو پی پی ایس سی ایل ٹی جس کی ویکینسی آنے والی ہے، یا دوسرے اردو کے مقابلہ جاتی امتحانات جس میں آپ شرکت کرنے جا رہے ہیں، یہ اس کے لیے آپ کی بہت زیادہ مدد کرے گا۔ ہمارا یہ چینل ایک ایسا چینل ہے جو ویڈیو کے ساتھ ساتھ اس کی پی ڈی ایف فارمیٹ میں آپ کو کاپی بھی، سافٹ کاپی مہیا کراتا ہے۔ جو بھی کچھ یہاں پڑھایا جاتا ہے اس کی پی ڈی ایف فائل واٹس ایپ گروپ اور ٹیلی گرام گروپ پر اپلوڈ کر دی جاتی ہے، دونوں کے لنک ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ہیں، آپ ان دونوں گروپ سے جڑ کر وہاں سے ان سب ویڈیوز کی پی ڈی ایف کو ڈاؤن لوڈ کر کے اپنی تیاری کو مزید بہتر بنا سکتے ہیں۔ دوستو یو پی ایچ ای ایس سی اسسٹنٹ پروفیسر کا جو بھی ایگزام 28 نومبر کو ہوا ہے
उस सवाल नामे में, उस पेपर में हमारी इन वीडियोस से, हमारे इस चैनल से हमारे दोस्तों को बहुत हेल्प मिली है, बहुत उनके ये काम आया है। तो आपसे भी मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आप उर्दू के मुकाबला जाती इम्तहानात में शिरकत करने जा रहे हैं तो इस चैनल से ज़रूर जुड़िए और इस पर अपलोड की गई सभी वीडियो से इस्तिफ़ादा हासिल कीजिए। ये आपकी तैयारी को बेहतर बनाने में बहुत ही कामगार और बहुत ही अच्छा साबित होगा। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों, ये तो हमने आपको फ़िलहाल में सिलेबस समझाया है और इंशाल्लाह बहुत जल्द यूपीपीएससी जीडीसी की तैयारी हम इस चैनल पर शुरू करने वाले हैं। तो आप इस चैनल से जुड़ करके गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी के लिए जुड़ जाइएगा। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। बहुत बहुत शुक्रिया।